اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہا؟ ایاک نعبد کہو، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب۔ اگر صرف سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی فاتحۃ الکتاب کیوں کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ ام الکتاب، یہ اصل جڑ ہے۔ دو ایسے جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے لے کر نجد کی اعلیٰ اتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے، اس کا جواب دے۔ اور وہ دعوت فکر کیا ہے کہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سورت نمبر 17 اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واضح کر رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ ہمیں اپنا عقیدہ اس قرآن سے لینا ہے، اور یہی قرآن ہے جو ہمیں تمام ائمہ سے، تمام بزرگوں سے ہٹا کر ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے، کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک ہمارا بھائی ہے جو اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے نجد تک سب کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے، اور وہ دعوت فکر کیا ہے کہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ واجب الوجود اور مستحق کی عبادت ہے۔ دلائل میں سے ایک دلیل صرف اس وقت پیش کر کے قیامت تک کے لیے ان کو دعوت دے رہا ہوں جواب کی، مگر کبھی بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہ بخاری شریف جلد نمبر 4، اس کی ایک دلیل ہم نے اپنے عقیدہ توحید سیمینار میں پہلی دلیلوں میں پیش کی تھی۔ اس کو سمجھیں، سوچیں، جواب دیں، اور یہاں سے لے کر نجد کی اعلیٰ اتھارٹی تک سب کو یہ دعوت ہے، اس کا جواب دیں۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 6036 ہے، جو بخاری شریف میں 4 مقامات پر موجود ہے، جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے چادر مانگی تھی جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اختصار کرتا ہوں، چادر انہوں نے مانگی تو صحابہ نے تنقید کی، تم نے چادر کیوں مانگی؟ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا فیمنعہ، تمہیں پتا بھی ہے یہاں سے منگتا خالی نہیں جاتا، تو تم نے چادر کا سوال کیوں کیا؟ صحابی نے اپنا عقیدہ بتایا، میں نے چادر کیوں مانگی؟ کہتے ہیں رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، میں نے چادر برکت کے لیے مانگی ہے تاکہ مجھے اس کا کفن پہنایا جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یا اس طرح کہہ لیں کہ اللہ کی مخلوق سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، جیسے بھی اس کو جو بھی لفظ دے دیں۔ تو ایک لمبی چوڑی انہوں نے تمہید باندھی جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ غوث، داتا، یہ سارے اردو کے نام ہیں، تو ان سے ہمارے عقیدے میں فرق نہیں پڑتا، مانگا غوث اور داتا جو دینے والا ہے، تو یہ جو نہ اگر ایسا ہوتا تو جو ہمارا کلمہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ کی بجائے یہ بھی ہو سکتا تھا لا الہ الا الرحیم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہہ کر بھی پکارا ہے۔ اور پھر بیچ میں سورہ توبہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، تو کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، تو یہاں پہ اگر ایسا ہوتا تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ الرحیم بھی لگا دیتے اور ایسے بہت کچھ لگا دیتے۔ تو سب سے پہلے کہ تمام دوستوں بھائیوں کو یہ دعوت فکر ہے کہ سب سے پہلے اس کلمے کے جو الفاظ ہیں جس سے انسان مسلمان ہوتا ہے اس کے ترجمے کو جانیں، اور یہ شیخ صاحب ہیں، عالم کہہ لیں، بھائی ہمارا، ان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، الہ اور الا اللہ اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالی تمام جتنے بھی اشکال ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ الہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہ کا لفظ کیوں ہمیں بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ سے متعارف کیسے کرایا، اور کیوں ہمیں یہ کہا کہ کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ کو اگر عربی ہی میں اس کا ترجمہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب ہے الذی یستحق العبادہ، ایسی ہستی جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت زیادہ الہ تھے، کئیوں کو الہ مانا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی الہ کئیوں کو لوگوں نے الہ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہ کی نفی کر کے یہ بتا دیا کہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ اور زیادہ جو باتیں چلتی ہیں آج کل، کیونکہ کئی لوگ ہیں درباروں پر جاتے ہیں، کسی زندہ پیر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان سے دعا کرتے ہیں۔ کسی سے دعا کروانا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی زندہ اچھے عالم سے، کوئی متقی شخص ہے تو اس سے آپ دعا کروا سکتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی درخواست کی، اس پہ دعا کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہے، کسی سے دعا کرنا، تو یہ دعا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورت نمبر 40 آیت نمبر 60 اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی،
मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा जुमला रखा जिससे हमें पता चल गया कि दुआ भी इबादत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, यानी मुझसे नहीं मांगते, मुझसे दुआ नहीं करते, मैं उनको जहन्नम में ज़लीलो ख्वार करके दाखिल करूंगा, ज़लीलो ख्वार करके दाखिल करूंगा। तो दुआ ये इबादत है, और दुआ किससे करनी है? अल्लाह से करनी है। मांगना किससे? अल्लाह से मांगना। फिर उसके बाद उन्होंने एक हदीस पेश की जो सही बुखारी की है, और बिल्कुल सही 4 मकामात पे इमाम बुखारी इसको लेकर आए, और चारों मकामात में देख लें कहीं पे भी उससे ये मतलब नहीं लिया गया कि उसके जरिए से मदद हासिल की जाएगी। वो हदीस क्या है जो उन्होंने हवाला दिया 6036 सही बुखारी का? उसमें यह है कि एक सहाबी आती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और एक चादर लेकर आती हैं जो लुंगी होती है, जिसको तहमद भी कहते हैं। तो वो कहती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सुका, मैं ये तुम्हारे पहनने के लिए लेकर आई हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखज़हा, उसको ले लेते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी जरूरत भी थी। तो उसी दौरान जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहनी, तो एक सहाबी ने जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो बहुत अमीर थे, उन्होंने देखा और उन्होंने क्या मा अहसन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्सुनीहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी प्यारी है ये, तो ये आप मुझे पहना दें या मुझे दे दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाला नअम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया कि दे देता हूं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे फ़क़ामा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले गए, तो लामहु असहाबहु, तो जो उनके साथी थे उन्होंने उनको मलामत किया और क्या कहा? मा अहसनता, ये तूने अच्छा नहीं किया। ही न रायता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि तूने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखज़हा, कि इसको लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी जरूरत भी थी, और तुम ये जानते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई चीज मांगी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसको मना नहीं किया। तो उस पे अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं रजौतु बरकतहा, मेरा जो इरादा था वो इसकी बरकत से था, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहन लिया था। यानी एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहन ली थी, तो उसके बरकत के लिए जो है मैंने मांग लिया था। अब ये जो बरकत है, ये बरकत जो है ना वो ऐसी है, वही मतलब है जो हम उर्दू में बरकत का मतलब लेते हैं। इस बरकत से कहीं भी ये नहीं पता चलता कि ये बरकत जो है ना ये मदद होती है, इसका किसी ने भी ऐसा तर्जुमा नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा लअल्ली उकफ़नु फीहा, और मुझे ये उम्मीद है कि मुझे इसमें ही दफन किया जाएगा, इसी का कफन मुझे दिया जाएगा। तो ये उन्होंने उम्मीद जाहिर की और उन्होंने बरकत के लिए लिया। मस्सत जसदहु शरीफ, इसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पुरनूर जिस्म छुआ है तो क्या होगा? कहते हैं फयकूनु सबबन लिदफ़िल अज़ाब, ये दफ़े अज़ाब का सबब बन जाएगी, दफ़े अज़ाब का सबब बन जाएगी। कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। और अगर ऐसे जिस्म के साथ किसी चीज की बरकत हो जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बढ़ के कोई सहाबी नहीं। खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हसन हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इनसे किसी ने बरकत के लिए चादरें नहीं ली, इनके कपड़े नहीं लिए। ये खासा तमाम सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जानते थे कि ये खासा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कि आपने जो कमीज पहनी थी उस कमीज का एक मर्तबा कफन दिया था किसको? मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई को, सिर्फ इसलिए कि इनके लिए थोड़ी सी तखफीफ हो जाए, आसानी हो जाए, ना कि उससे मदद क्या है। फिर उन्होंने खुद कहा। और एक और बात जो इन्हें चाहिए कि आम आवाम को बताएं कि बरकत का मतलब क्या होता है। बरकत ऐसी चीज को कहते हैं जो ऐसी खैर और भलाई जो हवासे खमसा में ना आए। जैसे हम कहते हैं अल्लाह तुझे बरकत दे, अल्लाह तुझे बरकत दे। जब किसी का निकाह होता है तो हम उसको दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम दोनों को बरकत दे। तो बरकत और मदद में अलग-अलग है। अगर सिर्फ सूरह फातिहा को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो हमें बात समझ में आ जाएगी कि मदद कहते किसको है, मदद लेना कहते किसको है। अब सूरह फातिहा में है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, और सूरह फातिहा को उम्मुल किताब, फातिहातुल किताब क्यों कहा गया? सिर्फ इसलिए कि ये उम्मुल किताब, ये असल जड़ है, इसमें असल अकीदा है, पूरी किताब का निचोड़ है, ये अकीदे को, इस किताब को खोलने वाली है। तो इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान उतरा तो सबसे पहले, हालांकि पहली सूरत सूरह फातिहा नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फातिहा को सबसे पहले रखवाया। और उसमें क्या रखा? दो ऐसे जुमले हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर ऐसे कह दिया जाता कि नअबुदु का व नस्तईनु का तो बात फिर भी समझ आ रही थी, लेकिन इससे दरवाजे खुल जाते कि यहां पे हसर यानी ही का मफहूम नहीं आ रहा। नअबुदु का व नस्तईनु का, हम तुझसे तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन काफ जो मफऊल है उसको लेकर आए फेल और फाइल से पहले, तो इससे क्या होता है? ही का मफहूम आ जाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहा? इय्याका नअबुदु कहो, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। यानी हर किस्म के इलाह का की नफी हो गई। इलाह अल्लज़ी यस्तहिक़ुल इबादा, इलाह ऐसी हस्ती को कहते हैं जिसका हक हो कि उसकी इबादत की जाए, किसी ऐसी चीज का हक कि जिसकी इबादत की जाए।
الہ کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, بت کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, اپنے نفس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بھی, اور اس کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 43, اور اس کے بعد سورہ جاسیہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہاں پہ بتاتے ہیں کہ نفس بھی الہ ہو سکتا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے الہ کی, یعنی ہر قسم کی ایسی چیز کی نفی کر دی جس کو الہ سمجھا جائے, جس کی عبادت کی جائے. اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہو ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی تجھ سے دعا مانگتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دعا بھی عبادت ہے, جیسے ہم نے سورہ غافر یا سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو, اس کی آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھ لیا کہ دعا یہی عبادت ہے. پھر کیا کہا, ایاک نستعین, صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب یہ لفظ آ گیا صرف تجھ ہی, حصر پیدا ہو گیا, ہی آ گیا, تو اس کے بعد اب ہم کیسے بہانے تلاش کریں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو شیخ صاحب کو یا عالم صاحب جو بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ لوگوں کو سورہ فاتحہ بتا دیں, آپ کا کام پورا ہو جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہاں پہ برکت, پھر برکت کو ایک دو علماء کے وہ لے کر آئے. کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی عالم ہو, میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن عباس کو, اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے اس حدیث کو بیان کیا جو ترمذی میں ہے, اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحتیں کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب تو کوئی چیز مانگے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ, اور یہاں پہ برکت نہیں ہے, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ, جب تو مدد مانگے فَاسْتَعِن بِاللَّهِ, تو اللہ سے مدد مانگ, تو اللہ سے مدد مانگ. برکت اور چیز ہے, مدد اور چیز ہے. اللہ میرے مال میں برکت دے, اللہ تیرے مال میں برکت دے, تو یہ میں مدد نہیں مانگ رہا, یا میں کسی کو مدد نہیں دے رہا, بلکہ میں اس کو برکت کی دعا دے رہا ہوں, برکت کی دعا دے رہا ہوں. مانگنا صرف ایک اللہ سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ الہ رکھا؟ اللہ چاہتے تو, جیسے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جگہ کچھ بھی, تو لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا الوہاب بھی ہو سکتا تھا, دینے والا وہاب اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قسم کی شرک کی جڑ کو کاٹا اور الہ رکھا. اور جو علماء ہیں, صاحب علم ہیں, وہ جانتے ہیں الہ کے ساتھ الف اور لام, لام تعریف, اس کو رکھا, اسی الہ کو پھر اللہ کیا, یعنی تمام الہ کی نفی کر کے ایک الہ جو اللہ ہے اس کی طرف آگے. جیسے رحیم, جب الرحیم ہوگا, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ الرحیم جو آئے گا تو یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگا, یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتے ہیں. الرؤوف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں, الوہاب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اس لیے لوگوں کو اپنی آئیڈیالوجی دینے کی بجائے کوشش کریں کہ قرآن کے قریب لے کر آئیں, قرآن کو اپنی نظر سے پڑھیں, اس میں دیکھیں کہ اس ترجمے میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ ترجمہ کیا گیا ہو کہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے. نہیں, وہاں پہ آپ کو ملے گا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ یہ جو کاف پہلے آیا, ایا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, ایا صرف اٹیچ ضمیر ہے, اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. ایا کا یہ کیوں لائے پہلے؟ صرف اس لیے تاکہ ہی کا مفہوم آ جائے. ہر قسم کی عبادت, ہر قسم کی مدد کو کاٹ دیا, صرف اللہ ہی کی عبادت اور صرف اللہ ہی سے مدد. اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ تمہارے دلوں کو اب ٹیڑھا مت کرنا, اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دے دی. وهب لنا من لدنك رحمة, اور تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے. انک انت الوہاب, بلا شبہ کہ صرف تو ہی دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم.